المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات. عزیزان محترم، پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نام ہے روح اور جسم کے مجموعے کا. روح آسمانوں سے اتری ہوئی ایک چیز، جسم زمین کی پستیوں سے نکلی ہوئی ایک شے. تو ایک شے انتہائی بلند، ایک شے انتہائی پست. اب ضرورت تھی کہ ان بلند و پست چیزوں کو پروردگار عالم جوڑ کے رکھے جب تک زندگی ہے، تو انہیں جوڑنے کے لیے نفس عطا کیا. جوڑنے کے لیے نفس عطا کیا. یہ انسان میں جو کمالات ہیں، اب یہ جملہ ہیڈ لائن ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا. یہ جو انسان میں کمالات ہیں، تو کمال کے 3 درجے: حصول کمال، اظہار کمال، اعلان کمال. کمال حاصل ہو پہلا درجہ، کمال کا اظہار ہو دوسرا درجہ، اور کمال نہ ہو اعلان کرتا پھرے یہ تیسرا درجہ. حصول کمال، اظہار کمال، اعلان کمال. تو کبھی انسان میں کمال نہیں بھی ہوتا، لیکن انسان اپنے کمال کا اعلان کرتا رہتا ہے. یہ تو وہ ہے جو صاحب کمال نہیں ہے. اچھا، اب جو صاحبان کمال ہیں، یہ منزل تمہید ہے اور اسی سے آگے جانا ہے. وہ لوگ جو صاحبان کمال ہیں، ان سے کبھی نہ کبھی کسی کمال کو ظاہر ہوتے ہوئے تو تم نے دیکھا نا. اچھا، جتنے انبیاء گزرے، علم بھی ہے، عدالت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، شجاعت بھی ہے، حلم بھی ہے، جود بھی ہے، کرم بھی ہے، اور سارے فضائل انسانی اور اخلاق انسانی ان میں موجود ہے کمال کے اوپر، انبیاء و مرسلین میں. لیکن موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کمال ہر ایک سے ظاہر ہو جائے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کمالات ہر نبی میں اتنے ہی تھے جتنے دوسرے نبی میں، لیکن کسی کو موقع ملا اس نے شجاعت کا اظہار کیا، کسی کو موقع ملا اس نے علم کا اظہار کیا، کسی کو موقع ملا اس نے صبر کا اظہار کیا، کسی کو موقع ملا اس نے حکمت کا اظہار کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ حکمت تھی تو علم نہیں تھا، یا علم تھا تو شجاعت نہیں تھی. بھائی، ہونا اور ہے، اظہار ہونا اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر علی میں شجاعت تھی تو سید سجاد میں نہیں تھی.
اور اگر سید سجاد میں صبر تھا تو علی میں نہیں تھا. نہیں، کمال ہونا اور کمال کا ظاہر کرنا ہوتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، مصلحت وقت کا تقاضا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر کمال کو ہر ایک کے سامنے پیش کر دے. تو کمالات انسان میں پائے جاتے ہیں. اب میں نبی سے نیچے آیا، امام تک پہنچا، اور امام سے اب انسانوں پہ آ گیا. ہر انسان میں کمال ہے. اچھا دیکھو، اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کمال نہ ہو. کسی میں حافظے کا کمال ہے، کسی میں دیکھنے کا کمال ہے، کسی میں کان کا کمال ہے، کسی میں زبان کا کمال ہے. اچھا بھائی، کسی میں پاؤں کا کمال ہے. کمالات تو ہے نا بھائی. اگر کان میں کمال نہ ہوتا تو سلیمان علیہ السلام اس چونٹے کی آواز کیسے سن لیتے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر کان میں کمال نہ ہوتا تو سلیمان چونٹے کی آواز کیسے سنتے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر آنکھوں میں کمال نہ ہوتا تو جب جبریل نے پوچھا تھا علی بتاؤ جبریل کہاں ہے، تو علی اوپر نہ دیکھتے، نیچے نہ دیکھتے، دائیں نہ دیکھتے، بائیں نہ دیکھتے. یعنی یہ نگاہوں کا کمال، یہ نگاہوں کا کمال. اگر ہاتھ میں کمال نہ ہوتا تو خیبر کا دروازہ اکھڑ نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر پاؤں میں کمال نہ ہو تو انسان تیز بھاگ نہیں سکتا. کمالات. اچھا، تو اب کمالات تو ہیں. آنکھ میں بھی کمال ہے، کان میں بھی کمال ہے، ہونٹوں میں بھی کمال ہے، زبان میں بھی کمال ہے، ہاتھوں میں بھی کمالات ہیں، پیروں میں بھی کمالات ہے نا؟ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ کمال کا مرکز تمہارے پورے جسم میں کہاں ہے؟ کبھی کمال آنکھوں کے ذریعے، کبھی کمال ہاتھوں کے ذریعے، کبھی کمال پیروں کے ذریعے. تو کمال کا مرکز تمہارے جسم میں کہاں ہے؟ کوئی مکان، کوئی جگہ بتاؤ پورے جسم میں جہاں پر یہ حافظے کا کمال، زبان کا کمال، بینائی کا کمال، قوت کا کمال، یہ کہاں جمع ہے؟ تو بھائی ان کی جگہ جسم نہیں ہے، ان کی جگہ ہے روح. بھئی یہی لانا تھا، یہی لانا تھا اپنے سننے والوں کو کہ کمال کا مرکز جسم نہیں ہے، کمال کا مرکز ہے روح. روح کمال دکھلاتی ہے جسم کے ذریعے. طے ہو گئی نا یہ بات؟ اب دیکھو اس میں کوئی حدیث، کوئی منطق، کوئی فلسفہ، کوئی آیت تو نہیں ہے نا. روح کمال دکھلاتی ہے، آرام سے سننا، آرام سے، جسم کے ذریعے. تو اب انسان میں دو چیزیں ہیں، جسم اور روح. روح کمال دکھلائے، روح کمال دکھلائے اور اس کمال کو جسم لوگوں کے سامنے پیش کرے. طے ہو گئی بات. بھائی اب یہاں پہ رکے رہنا. روح اور جسم میں فرق یہی ہے کہ جسم بدلے، روح نہ بدلے. بھائی عجیب مرحلے فکر جہاں لے کے آ گیا. بچہ ہے، نوجوان ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا. کتنے اسٹیج سے گزر گیا ہے نا؟ بچہ تھا، نوجوان ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، ہو گیا نا؟ اچھا تو کیا چیز بوڑھی ہوئی؟ روح بوڑھی ہوئی؟ روح بوڑھی ہوئی؟ نہیں، روح اپنی جگہ پہ جوان ہے، روح اپنی جگہ پہ جوان ہے. جسم بوڑھا ہوا، جسم بوڑھا ہوا. توجہ رہے. جسم بوڑھا ہو گیا، روح بوڑھی نہیں ہوئی. یہی سبب ہے کہ اگر جسم بوڑھا ہو جائے تو بیٹھ کے نماز پڑھو. اگر بیٹھ کے نہ پڑھ سکتے ہو لیٹ کے نماز پڑھو. اگر لیٹ کے نہ پڑھ سکتے ہو اشاروں سے نماز پڑھو. یہ جسم کے تقاضے ہیں. اور روح پہلے دن بھی مان رہی تھی خدا ایک ہے، بڑھاپے میں بھی مانے گی کہ خدا ایک ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ اچھا تو اب ایک فیصلہ کرتے چلے اس مرحلے سے. بھائی جسم بوڑھا ہوتا ہے، جسم
کا تعلق فروع دین سے، اعمال صالحہ سے، روح کا تعلق اصول دین سے، ایمان سے، اصول دین مرتے وقت تک، فروع دین میں کبھی بیشی ہوتی رہے. بھائی ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ایمان کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے؟ ایمان کا تعلق جسم سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق روح سے ہے. بچہ ہو جب بھی مومن ہو سکتا ہے، نوجوان ہو جب بھی مومن ہو سکتا ہے، جوان ہو جب بھی مومن ہو سکتا ہے، ادھیڑ ہو جب بھی مومن ہو سکتا ہے، بوڑھا ہو جب بھی مومن ہو سکتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایمان کا تعلق جسم سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق روح سے. ہو سکتا ہے کہ بچہ ہو اور ایمان بوڑھوں سے بہتر ہو. ہو سکتا ہے کہ بچہ ہو اور ایمان بوڑھوں سے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بوڑھا ہو اور بچوں کے برابر بھی ایمان نہ ہو. بہت کامن سینس، بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں میں، اور کل کی تقریر سے میں متصل ہو جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو مجھے دور جانا ہے. اب کمالات مربوط ہے روح سے، جسم سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے. سارے کمالات کا مرکز روح ہے. اب مجھے اتنا بتاؤ، بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عورت میں اور مرد میں روح کا فرق ہے یا جسم کا فرق ہے؟ نازک مرحلہ اور کل سے اب متصل ہو گیا میں. عورت اور مرد میں روح کا فرق ہے یا جسم کا فرق ہے؟ اتنی کتابیں پڑھ ڈالی، عالم اسلام کا پورا لٹریچر دیکھ ڈالا، یہ نہیں ملا کہ یہ عورت روح ہے، یہ مرد روح ہے. روحوں میں عورت مرد کا فرق نہیں ہے، عورت مرد کا فرق جسموں میں ہے. پہنچ گئی بات یا نہیں؟ جسمانی ساخت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، ورنہ روحیں برابر ہیں. تو اللہ نے فضائل میں عورت اور مرد کو برابر کیا. روحیں ایک جیسی، جسموں کی ساخت میں فرق. جب جسموں کی ساخت میں فرق تو جسموں کے تقاضوں میں فرق. ایک تربیت کرے، دوسرا قرض معاش کرے. ایک تربیت کے فریضے کو انجام دے، دوسرا قصب معاش کے فریضے کو انجام دے، تاکہ ٹیم ورک ہو، خاندان آگے بڑھے، معاشرہ بنے، خانوادے بنے، شہر بنے، بستیاں بنے. اب میں اس مرحلے پہ لے آیا. عورت اور مرد نہ ہو، نہ خاندان بنے گا، نہ برادری بنے گی، نہ بستیاں بسیں گی، نہ شہر بنیں گے. عورت اور مرد. ٹھیک. اور پچھلی تقریر میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ آدم و حوا براہ راست خدا کے پیدا کیے ہوئے، پوری نسل انسانیت آدم حوا کی اولاد، باپ اور ماں. اور ان دونوں میں باپ اور ماں میں اہم کون؟ پچھلی تقریر کا کوٹیشن دے رہا ہوں تاکہ مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے. کون اہم؟ بہت واضح سی بات ہے، ابھی تو کہہ کے گزرا ہوں نا کہ بھائی تاریخ انسانیت میں ایک ایسا بچہ آیا جو باپ سے تو بے نیاز تھا، ماں سے بے نیاز نہیں تھا. ٹھیک. اب ٹیم ورک شروع ہوا. سننا آرام سے، اس لیے کہ بڑے معاشی مسائل ہیں اور معاشرتی مسائل ہیں جنہیں 2-3 گھنٹوں میں کل پرسوں کے اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر کے اجازت لے لینی ہے. اچھا تو آدم اور حوا، دنیا کا پہلا رشتہ زوجیت کا رشتہ. عورت اور مرد کا پہلا رشتہ کیا ہے؟ زوجیت کا رشتہ، شوہر اور زوجہ کا رشتہ. بھائی سننا اور قرآن کی بلاغت پر ایمان لے آنا. دیکھو، زوج کہتے ہیں جوڑے کو اور زوجہ کہتے ہیں بیوی کو. زوج جوڑا، زوجہ بیوی. ٹھیک. اب فرق کیا ہوا؟ بھائی زوج دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے. عورت شوہر کے لیے زوج ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے زوج ہے. یہ زوج برابر کا لفظ ہے. ٹھیک. زوج کی جمع ازواج، زوجہ کی جمع زوجات.
یہ لفظ ذہن میں محفوظ ہو جائے، جب ہی گفتگو کے آگے بڑھنے کا مرحلہ آ جائے گا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم جاؤ اپنے زوج کو لے کے جنت میں رہو، زوجہ نہیں. اگر اس اسٹیٹس میں کم ہوتی تو زوجہ کہتے. آدم جاؤ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم بھی جنت میں رہو، تمہارا زوج بھی یعنی عورت حوا تمہاری زوج بھی جنت میں رہے. نہیں، ذرا سا اور واضح کر دوں، آدم زوج ہیں حوا کے لیے اور حوا زوج ہیں آدم کے لیے. ٹھیک؟ اب ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، کل میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا رشتہ داریوں کے سلسلے میں. کبھی آپ نے غور کیا کہ رشتہ داری دو سے بنتی ہے؟ کم سے کم دو تو ہو نا. اچھا، ادھر دادا ہے ادھر پوتا ہے، ادھر نانا ہے ادھر نواسا ہے، ادھر ماں ہے ادھر بیٹا ہے، ادھر باپ ہے ادھر بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دو سے بنتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنے رشتے میں نے گنائے ہیں نا، ان رشتوں میں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. ایک بڑا ہے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. دادا بڑا پوتا چھوٹا، نانا بڑا نواسا چھوٹا، ماں بڑی بیٹی چھوٹی، باپ بڑا بیٹا چھوٹا. کل ایک رشتہ ہے جو برابر کا ہے. بھائی ادھر نانا ادھر نواسا، لیکن بھائی ایسا رشتہ ہے کہ ادھر بھی بھائی ادھر بھی بھائی. بھائی 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 ایک ایسا رشتہ ہے کہ ادھر بھی بھائی ادھر بھی بھائی. برابر ہو گیا نا رشتہ؟ نانا نواسا دادا پوتا، ان کے مقابلے میں یہ رشتہ تو برابر ہوا نا. ادھر بھی بھائی ادھر بھی بھائی. لیکن اس میں بھی چھوٹائی بڑائی ہے. یہ بڑا بھائی وہ چھوٹا بھائی، چھوٹائی بڑائی تو آ گئی. دنیا کا واحد رشتہ ہے زوجیت کا. بھائی یہی لانا چاہ رہا تھا جس میں چھوٹائی بڑائی نہیں ہے. آدم حوا کے لیے زوج، حوا آدم کے لیے زوج. اسکن انت وزوجک الجنہ. بھائی سنتے جانا، سنو آدم، تم اپنے زوج کے ساتھ جنت میں رہو. اور قرآن نے آواز دی، اب زوج کی جمع ازواج. واللہ جعل لکم من ازواجکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ازواج پیدا کیے. تو اب عورت اور مرد کا اسٹیٹس برابر ہو گیا روحانی فضائل میں، ہو گیا نا؟ نہیں، ذرا سماج پہ کنٹرول دیکھو. عورت کا کنٹرول دیکھو سماج پر، جبھی تو میں آگے جاؤں گا. یہ تمہید ناگزیر ہے. پھر سنو، عورت اور مرد برابر. خاندان مرد بناتا ہے یا عورت؟ بڑا بیدار اور بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اور سوال وہ کر رہا ہوں کہ اس سوال کا کوئی ربط کسی دین سے نہیں ہے، ہر معاشرے کا سوال ہے. بھائی خاندان مرد بناتا ہے یا عورت؟ بتاؤں، جتنے سسرالی رشتے ہیں عورت کے ذریعے ہوتے ہیں. بھائی دلہن بیاہ کی آئی تو اب یہ دلہن کی ماں ہے، یہ دلہن کا باپ ہے، یہ دلہن کا چچا ہے، یہ دلہن کا پھوپھا ہے. شروع ہو گیا نا رشتہ. تو جتنے رشتے ہیں، بھائی توجہ رہے، جتنے رشتے ہیں سسرالی، وہ سارے کے سارے عورت کی پیداوار ہیں. اور اب دوسرا مرحلہ، جتنے رشتے ہیں ولادت کے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ سب ولادت کی پیداوار ہے. یہ بھی عورت کی ذمہ داری. دو رشتے سمجھ میں آ گئے؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. اس لیے کہ اب ایک ایسی مثال دینے والا ہوں جس کا انکار دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. خاندان بنے عورت سے، سسرالی رشتے پیدا ہو عورت سے. نہیں، دنیا کے جتنے رشتے ہوں وہ عورت سے چلے. بھائی سننا، ایک گائے کے دودھ سے ایک خاندان کے لڑکے نے پیا اور اسی گائے کے دودھ سے دوسرے خاندان کی لڑکی نے پیا، کیا دونوں رضائی بھائی ہو جائیں گے؟ بھائی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں. اسلام میں تم نے رضاعت کا رشتہ تو سنا ہے نا؟ یہ رضاعت کا رشتہ کیا ہے؟ رضاعت کا رشتہ کیا ہے؟ رضاعت کا رشتہ یہ کہ بیٹا اس خاندان کا تھا، بیٹی اس خاندان کی تھی،
اور دونوں نے ایک عورت کا دودھ پی لیا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے رضائی بھائی ہو گئے, ان کی شادی نہیں ہو سکتی. تو بھائی گائے کا دودھ پیا تھا تو شادی ہو سکتی تھی, عورت کا دودھ پیا تو شادی نہیں ہو سکتی. یعنی گائے رشتہ نہیں بناتی, عورت رشتہ بناتی ہے. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو بڑی زحمت دی, تو رشتے کی بنیاد عورت ہے. کچھ ذہن میں آیا, خاندان کی بنیاد عورت ہے. عورت کو ہٹا دو, نہ رشتہ داریاں پیدا ہو, نہ خاندان پیدا ہو, نہ ماں ہو, نہ باپ ہو, نہ شوہر ہو, نہ بیٹے ہو. بھائی یہی رشتہ داری تو سمجھانی تھی کہ جب جبریل نے پوچھا ہے کون, کہا فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں. پہنچ رہی نا بات, پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے ہیں. پروردگار کہہ دے محمد ہے, محمد کی بیٹی ہے, محمد کے نواسے ہیں, محمد کا داماد ہے. نہیں, آج ہونا ہے طہارت کا اعلان. آج ہونا ہے طہارت کا اعلان. اگر محمد کے حوالے سے رشتہ داریاں بتلاؤں تو بہت سے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے, اس لیے فاطمہ کا تذکرہ کروں گا. چادر کے نیچے تو میں محمد کے رشتہ داروں کی طہارت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں, میں تو فاطمہ کے رشتہ داروں کی طہارت کا اعلان کر رہا ہوں. تو اب کوئی ناز نہ کرے. پہنچ گئی بات. بھائی عجیب کمال ہے, تعارف و حدیث قسم ہے تو فاطمہ کے رشتے سے ہو, اور پیغمبر ایک عجیب روایت کہیں. سب کے ذہن میں ہے وہ روایت, عجیب تو میں کہہ رہا ہوں. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. شہادت آل محمد کے رشتے سے, رسول کے رشتے سے نہیں. بھائی سوچنے والی بات ہے نا, سوچنے والی بات ہے کہ طہارت فاطمہ کے رشتے سے. رسول عالمین کا سب سے بڑا فاطمہ کا باپ علی کا نبی, لیکن نہیں, اس کے رشتے سے اعلان نہیں ہوگا. طہارت کا اعلان ہوگا فاطمہ کے رشتے سے, شہادت کا اعلان ہوگا آل محمد کے رشتے سے. طے ہو گئی بات. سوچنے والی بات ہے کہ رسول جو سربراہ بھی ہے خاندان کا اور عالمین کا رسول بھی ہے, کہہ دیتے کہ جو میری محبت میں اور میری اولاد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے, میری محبت میں نہیں ہے. ٹھیک. اور تیسرا مرحلہ بہت قریب ہو گیا ہوں میں. تیسرا مرحلہ وجزاہم بما صبروا جنتن. آل محمد نے روزہ رکھا, منت وانی روزہ رکھا, مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو روٹیاں اٹھا کے دے دی. جزاہم بما صبروا جنتن. ہم نے انہیں جزا میں جنت دے دی. کسے دے دی بھائی؟ کس نے منت مانی؟ علی نے, سیدہ نے, حسن نے, حسین نے. ہم نے انہیں جزا میں جنت دے دی. تو پروردگار رسول اللہ کہا انہوں نے تو منت ہی نہیں مانی. بھائی انہوں نے تو منت ہی نہیں مانی, اگرچہ وہ خاندان کے سربراہ ہیں,
اگرچہ جنت ملے گی محمد کی اطاعت میں، ملے گی محمد کی اطاعت میں، محمد سے ہٹ کر کوئی اس بات پر اطمینان نہ رکھے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن جنت کی ملکیت دے رہا ہوں محمد کی اولاد کو، تو پروردگار کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی۔ کہا کہ ہاں اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ جنت محمد اور آل محمد کی ملکیت ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو قیامت میں کہہ دیتے کہ ہم محمد کی جنت میں رہ لیں گے، ہم محمد کی جنت میں رہ لیں گے۔ بھائی بہت توجہ ہے، ایسے بہت سے قیامت میں نکل آئیں گے کہ پروردگار ہمیں بہرحال جنت میں جانا ہے تو محمد کے حصے والی جنت دے دے، ہم اس میں رہ لیں گے۔ کہا نہیں، جنت ملکیت آل محمد کی ہے، محمد کو مانتے رہو، اگر جنت میں جانا ہے تو پیشانی کو آل محمد کی بارگاہ میں ٹکا دو۔ میں نے زحمت دی اور فکر یہی سے آگے بڑھ رہی ہے، موضوع متصل ہے، کل سے متصل ہوں میں، تو عورت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ ہوم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، تعارف ہوگا فاطمہ کے ذریعے، طہارت کا اعلان ہوگا عورت کے ذریعے۔ ٹھیک، کتنی اہم ہے عورت؟ عورت کتنی اہم ہے بتاؤں؟ بھائی سننا، بڑے آرام سے سننا۔ عورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، بھائی سورہ تحریم کی 2 آیتیں سنتے چلو، اور وہ اس قابل ہے کہ ان دونوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ عورت کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ کمال کے منزل پہ فائز ہو گئی، بھائی دونوں سنو، دونوں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اس قالت رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تمہارے سامنے کافروں کی مثال بیان کرتا ہے، عورتیں وہ بھی ہیں جو کفر کی مثال بن کے پیش کی جائے، مثال بنا کے پیش کی جائے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ ایک عورت تھی نوح کی، دوسری عورت تھی لوط کی، فخانتاہما، یہ دونوں ہمارے صالح بندے تھے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے صالح بندے تھے۔ فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی۔ اچھا، خیانت کے کوئی اور معنی نہ سمجھ لینا، تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ شوہر تبلیغ کا جو منصوبہ رات کو پرائیویٹ بناتا تھا، یہ بیویاں چپکے سے قوم میں اسے عام کر دیتی تھیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ خیانت کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا کہ خیانت کیا ہے؟ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں نوح اور لوط ہماری بارگاہ میں آئے کہ پروردگار ہماری بیویوں کو معاف کر دے، پروردگار ہماری بیویوں کو معاف کر دے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ہم نے نبی کی بیوی کے حق میں نبی کی سفارش ٹھکرا دی۔ ہم نے نبی کی بیویوں کے حق میں نبیوں کی سفارشیں ٹھکرا دی۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ہمارے فرشتوں نے کہا جاؤ تم دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ اب مومنوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ دیکھا، امرأۃ فرعون، ایک عورت تھی فرعون کی، کافروں کے لیے مثال ملی وہ بھی عورت، مومنوں کے لیے مثال ملی وہ بھی عورت۔ کیا عجیب و غریب مرحلہ ہے، کیا عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ پروردگار یہ آسیہ فرعون کی بیوی جس کے لیے تو کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ہم نے اس عورت کو مومنوں کے لیے ایمان کی مثال بنا دیا، ہم نے اس عورت کو مومنوں کے لیے ایمان کی مثال بیان کر دیا۔ اس قالت رب نجنی من فرعون وعملہ، وہ پرائیویٹلی
پوشیدہ طور پہ خلوت میں مجھ سے دعا مانگتی تھی، پروردگار مجھے فرعون سے بچا لے، پروردگار مجھے فرعون کے عمل سے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، پروردگار یہ تو سب ظالم ہیں، فرعون اور فرعون کے لشکری، فرعون کے رشتہ دار، یہ سب ظالم ہیں، مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ توجہ رہے، توجہ رہے۔ تو پروردگار ایسی پاکیزہ بیوی جو مومنوں کے لیے مثال ہے، یہ جوڑا کیسا لگا دیا؟ یہ جوڑا کیسا لگا دیا؟ یہ ہمسری کیسی؟ کہا بھائی رک جاؤ، رک جاؤ، مجھے اس بیوی سے کام لینا ہے، اور اب تمہیں جوڑے پہ اعتراض ہے نا، تو اب یاد رکھو کہ اگر شادی بے جوڑ ہوگی تو لامرد رہنے دوں گا، اولاد نہیں بھیجوں گا۔ شادی اگر ہو بھی گئی، کام لینا ہے اس بیوی سے، اعتراض مت کرو، اگر ہو بھی گئی تو چونکہ ہمسر نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، لاولد چھوڑوں گا، تو جہاں ہمسر نہ ہو وہاں نسل ختم ہو جائے، اور جہاں ہو وہاں نسل کوثر بن جائے۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ مبذول رکھیے گا۔ اچھا، جہاں ہمسری نہ ہو، ہمسری نہ ہو، بے جوڑ ہو جائے شادی، ایک جملہ اور کہتا چلوں، بے جوڑ ہو جائے جہاں شادی، وہاں اللہ اولاد نہیں دیتا، اس لیے کہ ایک خاندان کی ایک اولاد کو امت بھگت چکی تھی، پیسر نوح کا بیٹا، تو کہا کہ اب جب تاریخ آگے چلے گی تو ہم ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب بھائی بہت توجہ رہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ مثال بیان کرتا ہے مومنین کے لیے، مومنین سنیں، مومنین آسیہ کو اپنے ایمان کا معیار بنا کے دیکھیں، ٹھیک؟ اس قالت رب نجنی من فرعون وعملہ، پروردگار مجھے فرعون سے بچا لے، مجھے فرعون کے عمل سے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، اور پروردگار مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اچھا، بی بی آسیہ دعا مانگ رہی ہو کہ فرعون سے اللہ تمہیں بچا لے، ٹھیک ہے نا؟ دعا مانگ رہی ہو، چھوڑ کے چلی جاؤ چھوڑ کے، کوئی دعا مانگنے کی بات کیا ہے؟ چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی کام کرنا ہے، مجھے فرعون کے گھر میں رہ کے کوئی کام کرنا ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتی اور فرعون کے عمل پہ راضی بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو اگر چھوڑ بھی نہیں سکتی ہو اور فرعون کے عمل پہ راضی بھی نہ ہو کوئی پرواہ نہیں، کم سے کم ایمان کا اعلان تو کر دو، ایمان کا بی بی ایمان کا اعلان کر دو۔ کہا اگر میں ایمان کا اعلان کروں فرعون قتل کر دے گا، بھئی یہی تو ہوگا نا۔ اگر بی بی، پھر سننا، بی بی چھوڑ دو فرعون کو، کہا نہیں مجھے تو کوئی کام کرنا ہے اور اس کام کی وجہ سے اس گھر کے اندر موجود ہوں۔ اچھا، تو جب کام کرنا ہے تو پھر رہو اور ڈٹ کے رہو اور اعلان کر دو اپنے ایمان کا فرعون کے سامنے۔ کیا کر لے گا فرعون؟ کہا نہیں کر لے گا، اگر میں ایمان کا اعلان کر دوں تو قتل کر دے گا۔ پھر پوچھوں کہ بی بی شہادت سے بچ رہی ہو؟ بھئی قتل کر دے گا، شہادت ہے نا، بی بی شہادت سے بچ رہی ہو؟ کہا بچنا کیسا، شہادت اور ہے، میں اور ہوں، جو بھی اللہ کی راہ میں گردن دے دے وہ شہید۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا،
اب آسیہ جواب دے رہی ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں گردن دے دے وہ شہید ہو جائے. تو شہادت تو بہت آسان ہے، نبی کو پالنا آسان نہیں ہے. نبی کو پرورش کرنا ہے، نبی کی تربیت کرنی ہے. تو عورت اتنی محترم، عورت اتنی مقدس کہ نبی کی تربیت کے لیے اس عورت کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا. بھائی عورت سمجھ میں آ رہی ہے، اب زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا، اب فکر یہی سے آگے بڑھ جائے گی. تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک جلیل القدر صحابیہ، بھائی عجیب و غریب واقعہ ہے. احد کی جنگ میرے سارے دوستوں کو یاد ہوگی، یاد ہے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے احد کی جنگ. احد کی جنگ میں دیکھو صحابیہ رسول کا کردار دیکھو، کیا عظیم الشان کردار ہے، اور سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. اس احد کی جنگ میں جب بھگدڑ مچی تھی نا، جب بھگدڑ مچی تو ابلیس نے کسی طرف سے یہ آواز دی کہ ان محمدن قد قتل، محمد قتل ہو گئے. اچھا احد کا میدان شہر مدینہ سے بہت دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے. جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ احد کا میدان شہر سے ملا ہوا ہے، نکلتے ہی احد کا میدان ہے. رسول قتل ہو گئے. ٹھیک، یہ خبر شہزادی فاطمہ زہرا کے کان تک آئی. سننا، صحابیہ کا کردار تمہارے سامنے رکھوں گا. یہ خبر فاطمہ زہرا کے کان تک آئی، گھبرا گئی. مرد کوئی موجود نہیں کہ اسے بھیج کے پوچھیں. ایک صحابیہ گزر رہی تھی، انصار کی عورت. اس نے جو دیکھا کہ فاطمہ زہرا دروازے کا پردہ تھامے ہوئے کھڑی ہیں، کہا بی بی خیر تو ہے آپ اور دروازے پر؟ اس ایک جملے نے فاطمہ زہرا کا کردار بتلا دیا. ایک جملے نے، آپ اور دروازے پر. کہا کہ ہاں خبر آئی ہے جنگ میدان احد سے کہ بابا شہید ہو گئے، سچی ہے یا جھوٹی؟ کہا آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں اور میں جاتی ہوں احد کے میدان سے خبر لے کے آتی ہوں. یہ ہے صحابیہ، یہ ہے صحابیت. بی بی آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے مقام پہ بیٹھیں، میں جا رہی ہوں احد کے میدان کی طرف اور وہاں سے خبر لے کے آؤں گی کہ آپ کے باپ کس حال میں. گئی. اب سنو گے، خدا کی قسم قدر کرو صحابیت کی. گئی، صحابیہ ہے، صحابیہ عورت میدان میں آئی. اچھا تمہیں پتا ہے، سننا، میدان میں آئی. اس کے گھر سے 3 مرد گئے تھے میدان میں، شوہر، بھائی، بیٹا. جب وہ میدان میں آئی تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے پوچھے رسول کے متعلق. سب سے پہلے بیٹے پہ نگاہ پڑی. بیٹا خوش ہو گیا کہ اماں آپ میرے آخری وقت میں آ گئی، ذرا میرا سر اپنے زانو پہ تو لے لے. کہا خبردار، مجھے رسول کی کے بچنے کی خبر شہزادی فاطمہ زہرا کو پہنچانی ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آگے بڑھی. بھائی نے پکارا، بہن ذرا یہ وصیت میرے گھر تک پہنچا دینا. کہا اپنے پاس رکھو وصیت. رسول کدھر ہے؟ دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم یہ ہے صحابیت. رسول کدھر ہے؟ اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا. آگے اس کا شوہر زخمی گرا ہوا تھا. اس نے کہا بی بی وصیت تو سن لے اپنے متعلق. کہا نہیں سننا ہے، بس اتنا بتاؤ کہ میرا رسول کیسا ہے. کہا بی بی اب تک تو تمہارا رسول خیریت سے ہے. اب تک تو سنیے گا، اب تک تو تمہارا رسول خیریت سے. کہا سچ کہتے ہو؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے رسول بچ گئے. بھائی توجہ رکھنا، اب رک کے وصیت سن لو. شوہر کہہ رہا ہے. کہا کہ نہیں، پہلے میں رسول کے بچنے کی مبارکباد اپنی شہزادی کو دے آؤں. یہ ہے کردار. پہلے میں رسول کے بچنے کی خبر، خوشخبری، مبارکباد اپنی شہزادی کو دے آؤں. واپس آئی مدینے. سننا، مدینے واپس آئی. واپس آ کے دروازے پہ کھڑی ہوئی اور کہا بی بی مبارک ہو، آپ کے بابا سلامت ہیں.
फातिमा ज़हरा दौड़ती हुई फिर दरवाजे के करीब आई। कहा कुछ देर तो रुक जा, तफसील तो बता दे। कहा कि नहीं बीवी, मुझे फिर मैदान में जाना है। कहा क्या करेगी? कहा मेरा बेटा भी जख्मी है, मेरा शौहर भी जख्मी है, मेरा भाई भी जख्मी है, और मैं चाहती हूं कि अब उनकी तीमारदारी करूं। ये वाजिब था, वो मैंने पूरा किया। ये वाजिब था, ये वाजिब था, ये मैंने पूरा किया। जानती है कि आज रिसालत यही है, कोई और नहीं है। मैंने बड़ी जहमत दी। मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को बड़ी जहमत दी। पलटी जब मैदान में आई, बेटे के पास गई, देखा मर चुका है। भाई के पास पहुंची, देखा भाई मर चुका है। शौहर के पास पहुंची, देखा शौहर मर चुका है। तो किसी ने तंज किया कि और जाओ खबर पहुंचाने के लिए। कहा खुदा की कसम, मुझे इनके मरने का गम नहीं है, खुशी इस बात की है कि रसूल की हिफाजत, भाई बहुत तवज्जो है, रसूल की हिफाजत की खबर मैंने रसूल की बेटी तक पहुंचा दी। भाई ओहद के मैदान में दो किरदार, औरत वो जो रसूल की हिफाजत की खबर तलाश करता फिरे, और मर्द वो जो अपनी हिफाजत करे, रसूल की फिक्र न करे। बस ठीक है, वो औरत है। अब पहचानो औरत के मकाम को, अब पहचानो औरत की हैसियत को, अब पहचानो औरत के मेयार को। औरत है जो रसूल की हिफाजत की फिक्र कर रही है, मर्द न करें। अच्छा हुआ, सब जानते हैं, अब इससे ज्यादा मैं समात नहीं दूंगा। जब भगदड़ मची ओहद के मैदान में, तो कुछ लोग ये कह के गए कि जब नबी ही न रहे तो मरने का फायदा क्या है। भाई बात में वजन तो है। भाई किताब लाया नबी, दीन लाया नबी, शरीयत लाया नबी, ठीक है ना। अच्छा जंग हो रही है नबी से, अब नबी ही मौजूद ना हो तो फायदा क्या हो इस जंग का। सबब जंग नबी है, सबब जंग नबी है। जब वही नहीं रहा तो अब मरने से फायदा क्या है। खुदा की कसम, नुक्ते नजर में वजन तो है। तो एक गिरोह कह रहा था, पूरा गिरोह, कि जब नबी न रहे तो मरने से फायदा क्या है, और एक अकेला कह रहा था कि जब नबी न रहे तो जीने से फायदा क्या है। ठीक है ना, अपना नुक्ता नजर है। किसी ने कहा नबी न रहे तो अब मरने से फायदा क्या है, और किसी एक ने कहा नबी न रहे तो जीने से फायदा क्या है। ये कहकर भीड़ को ढकेलता हुआ उस गड्ढे तक पहुंचा जिस गड्ढे में नबी थे। बस अब क्या मैं अपने सुनने वालों को ज़हमत दूं। याद है ना कि जब घमसान का रन पड़ा था तो पैगंबर अपनी सवारी पे तशरीफ फरमा थे। एक मुशरिक ने एक बड़ा पत्थर फेंका पैगंबर की तरफ। वो पत्थर लगा पैगंबर के दाहिने मुबारक पर, और पैगंबर के उस पत्थर के लगने से पैगंबर अकरम के 2 दांत शहीद हुए। और उसी सदमे से आप थोड़ी देर के लिए, नीचे गड्ढा था, उस गड्ढे में पोशीदा हो गए। बस अब इससे ज्यादा रहमत आज की हद तक नहीं है। हुआ क्या, मुशरिक ने पत्थर फेंका, पैगंबर के दाहिने मुबारक पर लगा, 2 दंदानहाय मुबारक शहीद हुए, और पैगंबर उसके प्रेशर से, उस पत्थर के दबाव से नाके से जमीन पे आए। जमीन पे गड्ढा था, गहरा गड्ढा, उसमें तशरीफ फरमा हुए। छुप गए ना थोड़ी देर के लिए पैगंबर छुप गए। अब आवाज बुलंद हुई ओहद के मैदान में इब्लीस की, इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल, मोहम्मद कत्ल हो गए। तो अब इब्लीसियत समझ में आई, अगर हादी गैबत में चला जाए तो समझता है कि मर गए। ये भी है।
بہت سیدھی بہت آسان بات سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں. تو پیغمبر گہرے گڈھے میں, اور وہ جس نے کہا تھا کہ جب نبی ہی نہ رہے تو جینے سے فائدہ کیا ہے, فوجوں کو ڈھکیلتا ہوا, بھیڑوں کو ہٹاتا ہوا, ایک مرتبہ اس گڈھے کے قریب پہنچا, گڈھے میں رسول کو دیکھا کہ رسول زخمی ہے, کود گیا گڈھے میں اور دونوں ہاتھوں سے نبی کو اٹھا کر اپنی پشت پہ ڈالا, اور اس کے بعد باہر نکلا, اور باہر نکلنے کے بعد نبی کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اور کہا کہاں بھاگ رہے ہو, رسول اللہ زندہ ہے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, میں کہاں بھاگ رہے ہو, رسول اللہ زندہ ہے. ہاتھوں پہ بلند کیا, کہاں بھاگ رہے ہو, رسول اللہ زندہ ہے. یا رسول اللہ, علی نے ہاتھوں میں بلند کر کے آپ کی رسالت کا تعارف کرا دیا, اب آپ اجرت کیا دیں گے؟ کہا مت گھبراؤ, غدیر کا دن آنے دو, جب تو صحیح کے ہاتھوں میں اٹھا لوں گا. فضائل جاگیر نہیں ہے مرد کی, فضائل جاگیر ہے روح کی. روح عورت میں بھی ہے, روح مرد میں بھی ہے. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حجاج کے دربار میں آئی. وہ حجاج جو دن میں 150 قتل کیے بغیر مانتا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, حجاج کا کردار تو سامنے نا, آئی اور لائی گئی تھی قتل کرنے کے لیے. ایک مرتبہ حجاج نے تلوار کھینچ کے سامنے رکھ دی اور کہا حرہ, میں نے سنا ہے کہ تو علی کو دوسروں پر ترجیح دیتی ہے. کہا خدا کی قسم غلط, قسم کھا رہی ہے. حرہ تو علی کو دوسروں پر ترجیح دیتی ہے. کہا خدا کی قسم غلط ہے. کہا پھر صحیح کیا ہے؟ کہا صحیح یہ ہے کہ میں علی کو انبیاء پر ترجیح دیتی ہوں. بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. بعض فضیلتوں میں میں علی کو انبیاء پر ترجیح دیتی ہوں. بچے سننا تھا کہ تلوار اٹھائی پھر رکھ دی. حجاج نے کہا اگر ثابت نہ کر سکی تو سر دربار تیری گردن کٹوا دوں گا, سر اڑ جائے گا. کہا ثابت کروں؟ وہ آدم تھے, بس 2-4 جملے سنو, مجھے اجازت دے دو. وہ آدم تھے کہ منع کرنے کے باوجود گیہوں کھا گئے, اور یہ میرا مولا ہے کہ اللہ نے منع نہیں کیا تھا لیکن زندگی بھر گیہوں نہیں کھایا, یہ کہہ کے کہ چونکہ میں فرزند آدم ہوں نہیں کھاؤں گا. وہ آدم تھے, یہ میرا مولا ہے. بھائی عجیب محل فکر ہے, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. وہ آدم تھے اور وہ ابراہیم تھے جو کہہ رہے تھے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, پروردگار قلب میں اطمینان نہیں ہے, اور وہ میرا مولا ہے جو کہہ رہا ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر پردے ہٹ جائے تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. دیکھ رہے ہو بڑے دربار میں گفتگو ہو رہی ہے. کہا سن امیر سن, وہ موسیٰ تھے کہ جب اللہ نے کہا جاؤ نبوت کا اعلان کرو تو کہنے لگے رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں جاؤں, قرآن کی آیت ہے, جب میں جاؤں تو وہ مجھے قتل کر دیں. یہ منزل ہے موسیٰ جیسے اولو العزم نبی کی. اور میرا مولا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. سن رہے ہو؟ کہنے لگی سنو وہ نوح لوط تھے, حضرت لوط کہ قرآن میں ارشاد ہوا ضرب اللہ مثلا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. کافرہ تھی, نوح کی بیوی بھی کافرہ تھی, لوط کی بیوی بھی کافرہ تھی. یہ نوح کی بیوی ہے, لوط کی بیوی ہے, اور میرے مولا کی بیوی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت.
سنتے جا رہے ہو نا؟ کہنے لگی کہ وہ عیسیٰ تھے، وہ عیسیٰ تھے کہ جب دار پہ چڑھائے گئے تو پکار کے کہنے لگے ایلی ایلی لما سبقتنی، پروردگار تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ گھبرا گئے دار پر، اور وہ میرا مولا تھا کہ جب سر پہ ضربت لگی تو بے اختیار کا فزت ورب الکعبہ۔ بات شروع کی آدم سے، بس میں نے بڑی زحمت لی اور 2 جملے ظاہر کے مصائب کے بھی عرض کرنے ہیں، تو آپ سنو جملے اور مجھے اجازت دے دو۔ بات شروع کی، یہ آدم، یہ نوح، یہ لوط، یہ ابراہیم، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ۔ حجاج گھبرا گیا، کہا بس اب چپ ہو جا، آگے محمد ہے۔ بس ہدیہ کر رہا ہوں، آیت ہدیہ کر رہا ہوں سننے والوں کو، چپ ہو جا، آگے محمد رسول اللہ ہے۔ کہا میں نہیں چپ ہوں گی، میں چپ نہیں ہوں گی، سنو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ارے یہ نفس محمد ہے۔ بس بس تقریر یہ نفس محمد ہے، ساری خوبیاں نفس محمد ہونے کی وجہ سے ہیں۔ گفتگو تمام ہوئی، نفس محمد ہے، ساری خوبیاں نفس محمد ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب مامون الرشید نے 8ویں امام سے پوچھا کہ آپ کو ابنانا پہ ناز ہے، کیا آپ رسول کے بیٹے ہیں؟ کہا نہیں۔ ابنانا و ابناکم، یاد ہے نا، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم۔ تو مامون الرشید پوچھ رہا ہے 8ویں امام سے کہ آپ کو ناز ہے ابنانا پر، فرزند رسول کے بیٹے؟ کہا نہیں، اس پہ ناز نہیں ہے۔ اچھا، تو کہا نسانا پہ ناز ہوگا کہ آپ کی جدہ ماجدہ مباہلے کے میدان میں گئی تھی؟ کہا کہ نہیں، اس پہ بھی ناز نہیں ہے۔ مامون الرشید گھبرا گیا، کہنے لگا فرزند رسول پھر ناز کس بات پہ؟ کہا انفسنا پہ ناز ہے۔ اگر پہلا نفس رسول تھا تو یہ 8واں بھی نفس رسول ہے۔ بس علم رسول، غیب رسول، شرافت رسول، رسول کا جود، رسول کی سخا، رسول کا کرم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی وراثت آل محمد کے پاس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس محمد ہے، نفس محمد ہے۔ اب اگر رسول قیامت تک دیکھے تو آل محمد کا ہر امام قیامت تک دیکھے۔ بس میرے دوستو، 2 جملے سنو، طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، 2 جملے سنو۔ اگر رسول قیامت تک دیکھے تو آل محمد کا ہر امام قیامت تک دیکھے۔ حسن مجتبیٰ کو معلوم تھا کہ حسین پر کربلا میں کیا مصیبت آنے والی ہے، بچے کو تعویذ لکھ کے دے دیا۔ اجرکم اللہ۔ دیکھو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اب وقت نہیں رہا، لیکن مختصراً یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی دن کتنے بچے؟ اب رونے کے لیے دن کتنے بچے؟ 7 کی تاریخ تو گزر گئی نا، 8، 9، 10، ٹھیک ہے نا؟ یہ 7 کی جو تاریخ ہے اس سے 2 مصیبتیں منسوب ہیں۔ ابن زیاد کا حکم 7 محرم کی صبح کو آیا تھا کہ حسین پر پانی بند کر دیا جائے۔ چھوٹی مصیبت نہیں ہے، حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ یہ پیاس چھوٹی مصیبت نہیں ہے، چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ اگر سمجھو اس پیاس کو، تو حسین ابن علی نے سید سجاد کو جو وصیتیں کی تھیں ان میں ایک وصیت یہ بھی تو تھی نا کہ بیٹے جب مدینے واپس جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام پہنچا دینا، اور سنو ان سے ایک جملہ کہہ دینا، کیفا شیعتی مہما شریف تم ازبما ان فذکرونی اور سمیتم بغریب نو قتیل فندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی۔ کاش میرے چاہنے والوں تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ چھوٹے بچے کے لیے میں کس طریقے سے پانی مانگ رہا ہوں اور کیسے جواب میں تیرے ظلم آ رہا ہے۔
سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ 7ویں محرم کی تاریخ تو ایک نسبت اس تاریخ کی پیاس سے ہے، دوسری نسبت بس آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، دوسری نسبت حسن کے شہزادے قاسم سے ہے۔ دیکھو حسن کا بیٹا ہے، قاسم حسن کا بیٹا ہے، قاسم یتیم ہے، کہیں حسن کو یہ شکایت نہ ہو جائے کہ کیا میرا بیٹا رونے کے قابل نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا، تیت الحنک گلے میں ڈال دی، اپنے ہاتھوں سے قبا پہنائی، اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ رکابیں کاٹ کے برابر کی گئی، اور ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، گھوڑے پہ بٹھایا، نظرتا آئے سے ملو، ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور آواز دی، فی امان اللہ قاسم۔ بس رو چکے، تفصیلی مسائل تو بیان ہی نہیں کروں گا، مقتل بیان نہیں کروں گا، دو جملے سنو، رو چکے، تقریر تمام ہو گئی، قاسم چلا، حملہ کیا، فوجوں میں بھگدڑ مچی، ایک مرتبہ قاسم نے دیکھا کہ پیسر سعد چترے زرعی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور غلام پنکھا جل رہے ہیں، بس اس منظر کا دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ حملہ کیا پیسر سعد کے لشکر پر، اور اس کے مکر کی طرف پیسر سعد نے کہا، پہچانتے ہو اس بچے کو؟ ارے یہ حسن کا بچہ ہے، حسن کا، اگر اکیلے جاؤ گے کوئی نہیں بچے گا، گھیر کے حملہ کرو۔ اب قاسم کو درمیان میں گھیر لیا گیا، بس ایک جملہ کہوں گا، پیسر سعد نے اپنے ایک مصاحب کو آواز دی کہ ذرا پیچھے سے جا، دشمن پیچھے سے کمی گاہ میں پہنچا اور تلوار اٹھی، اب میں کیسے کہوں کہ شہزادے قاسم ذرا بچنا، تلوار آ رہی ہے بچنا، تلوار سر پہ لگی، شہزادہ زمین پہ آیا، ایک مرتبہ آواز دی، وہ اما وہ نکلی، چچا میری مدد کو پہنچیے، بھائی سننا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، گھوڑوں کی آوازیں ہیں، فوج میں گھوڑوں کی آوازیں ہیں، تلواروں کی جھنکار کی آواز ہے، دشمنوں کے نعرے ہیں، شور ہے، اور اس شور میں ایک ہلکی سی آواز، چچا میرے سینے پہ ٹاپے پڑ رہی ہے، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین سرانے بیٹھ گئے، قاسم اس سے زیادہ مصیبت کیا ہوگی کہ بھتیجا مدد مانگے، چچا مدد